اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا اور اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ فلسطین کی جو صورتحال ہے یہ ہمیں کوئی درس دیتی ہے، ہمیں آواز دیتی ہے، ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اگر فقہ اسلامی، تاریخ اسلامی اور تعلیمات اسلامی کو دیکھیں تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب بھی کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا جائے، کسی بھی مسلمان ملک پہ دھاوا بول دیا جائے دشمن کی طرف سے، وہ چاہے شرق کا ملک ہو، غرب کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہاں کے باسی جس بھی صورتحال میں ہوں، تو جنگ لازم ہو جاتی ہے، تمام امت پر جہاد لازم ہو جاتا ہے۔ باقی جتنے مباحث ہیں، جتنی بحثیں ہیں کہ جی وہ کون ہے، کیا ہے، اس پہ کافی کچھ کہا جا چکا، لکھا جا چکا، اور یعنی وہاں کے جو مارکے میں شریک مسلمان ہیں ان کا کس جماعت سے، کس گروہ سے تعلق ہے، یا وہ کیا چاہتے ہیں، یہ باتیں پھر بعد میں رہ جاتی ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی ایک خاتون تھی، مرد بھی تھے تو ساتھ ساتھ ایک خاتون بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی، اور انہوں نے دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم کو چھلنی بھی کرایا، لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی جو تعلیمات تھیں وہ یہ تھیں کہ عورت جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی، ایز اے جو ہوتا ہے مجاہد کے طور پہ، وہ صرف شریک ہوگی تو مرہم پٹی کے لیے، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس موقع پہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئی۔ اب چونکہ مسئلہ ایسا تھا، نوعیت یہ تھی، تو پتہ یہ چلا کہ جو فقاہت ہوتی ہے، جو بحثیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت ہوتی ہیں جب جنگ سے پہلے کا مرحلہ ہو، جب جنگ شروع ہو جائے، جب دشمن حلہ بول دے، تو اس وقت پھر جنگ لازم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے وہ شرعی مسئلہ جس کو ہم جان لیں اچھی طرح اور ہمارے ذہن میں یہ سما جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جنگیں جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئیں دشمن کے ساتھ۔ آپ نے جو 27 یا 28 کے قریب غزوات خود لڑے، جنگیں خود کی جا کے، کوئی اقدامی تھی، کوئی دفاعی تھی، ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کی ریاست کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس قبیلے کی سردار تھیں، بنو حارث، یعنی ان کے والد، تو یہ ان کا پلان تھا کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے پہلے ہی ان کے اقدام سے پہلے ہی آپ ان کے اس قبیلے کے پاس پہنچ گئے اپنا لشکر لے کے، مریسی کے مقام پہ، اس لیے اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دشمن سے ہمیں زیادہ تیز ہونا چاہیے، اور جب دشمن حملہ کر ہی دے
تو پھر تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا ایسے قتل عام ہو رہا ہو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرف جائیں۔ ہمیں تو ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے قرآن سے، سنت سے، تاریخ سے اور غیور حکمرانوں کی طرف سے، خلفائے راشدین کے عہد سے، کہ کفار کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ ظاہر ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد خلافت میں ایسے ہوتا تھا، حکمران بھی وہی اور جج بھی وہی، مصلی پہ بھی وہی اور خطیب بھی وہی، یہ سارا کچھ ایک ہی سلسلہ تھا اور ایسے ہی ایک نظام بندہ جڑا ہوا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ حکمران کوئی اور ہے، آرمی چیف کوئی اور ہے، چیف جسٹس کوئی اور ہے، تو اب یہ نظام ایسے پھیل گیا۔ اب جس کی ذمہ داری یہ جہاد اور اقدام جہاد کی ہے، وہ ملک کی پارلیمنٹ ہو، ایوان ہو، سینٹ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جو بھی ہو، جو اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے اس کی یہ شرن، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر دنیا کی کسی بھی ملک کی اسلامی ریاست وہ یہ اقدام نہیں کرتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہم جواب نہیں مانگتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو قتل ہو رہے ہیں، وہ خواتین جو قتل ہو رہی ہیں اور اس حالت میں، اس محکومی میں، اس مظلومیت کی حالت میں اس دنیا سے جا رہی ہیں، وہ یقیناً ایسے لوگ اور ایسے ذمہ داران ان کے ضرور جواب دہ ہوں گے۔ ہم کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن اپنی ذمہ داری کو پہچاننا یہ ایک مسلمان حکمران اور ذمہ داران کے سپرد ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم پہ بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور پیار و محبت کی لڑی میں پرویا، وہ ہے اخوت، بھائی بندی، بھائی چارہ۔ وہ کہا تھا نا مولانا ظفر علی خان نے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ ایسی کیفیت اخوت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی مسلمان پہ اگر کوئی ایسی مشکل ٹوٹتی ہے، آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، تو آپ اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ جس بھی حالت میں ہیں اس کے کرب کو محسوس کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ایک جسد کی طرح ہے، المؤمن للمؤمن کالجسد، مومن کے لیے ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ مثال اتنی جامع ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ نے مومن کو مومن کی مثال ایک جسد سے کیوں دی، ایک جسم سے کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو ہمارے جسم کا نظام ایسا ہے کہ فوری طور پر اگر حص موجود ہو، جو فالج زدہ حصے ہیں ان پہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح امت مسلمہ کے جو فالج زدہ لوگ ہیں، جن پہ لادینیت کا، بے حمیتی کا، غیرت سے عاری ہونے کا فالج گرا ہوا ہے، وہ تو اس کو فیل نہیں کرتے۔ وہ تو اب بھی ایسی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ قصوروار وہ بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں جو صدیوں سے، جو سالوں سے ان کا ظلم سہ رہے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ خواتین ہیں، ان کی پوسٹوں سے یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اسی لیے دی کہ جسم کا جو حصی پروگرام ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ آپ کے قریب سے بھی کوئی ایسی چیز گزر جائے، کوئی آگ، کوئی تپش، کوئی ٹھنڈک، آپ فوری اس کو فیل کر لیتے ہیں اگر جسم میں حص موجود ہو تو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا،
اچھا، وہ ایک نظام کے تحت آپ کو فوری خبر مل جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، آپ فوری ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں تاکہ وہ چیز جس سے آپ کو خدشہ ہے، خطرہ ہے، آپ کو کوئی آتا دکھائی دے، آپ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک متحرک نظام جسم کے اندر رکھا ہے. تو مسلمانوں کا نظام بھی ایسا ہی خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ جسم کا حصہ، چاہے وہ مشرقی ہو، مغربی ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، چاہے آسٹریلیا کے اندر، جہاں بھی ہو، مسلمان ہے، وہ چائنا کے اندر ہو، وہ کرب میں ہے، وہ مشکل میں ہے، تو اس کے درد کو ہم محسوس کریں کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے تو کیوں پہنچی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ مثال دی، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، اور جس کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ اپنے ایمان پہ ذرا نظر ثانی کر لے کہ اس کا ایمان یہاں تک نہیں پہنچا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر کوئی بڑا حصہ ہے، یعنی کوئی صدر مقام ہے جیسے دل ہے، اور جسم کے اندر کئی ایسے اعضاء ہیں جن کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے. تو اسی طرح اسلامی جو ممالک ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی لیڈنگ کر رہے ہیں، جیسے کنٹرول ہوتا ہے، جیسے نگاہیں لگی ہوتی ہیں، جیسے دل ہے نا، اس کے اندر قوت فیصلہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی ممالک کو یہ حیثیت دی ہوتی ہے کہ وہ قوت فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھیں تو پوری اسلامی دنیا کے اندر اگر کسی کو اس صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ آپ کا ملک ہے، ملک پاکستان ہے، کہ پوری عالم اسلام جو ہے اس کی نگاہیں وہ پاکستان پہ لگی ہوتی ہیں، یہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر غالباً یہ سنایا تھا کہ فلسطین کا ایک شخص، وہ علامہ احسان الہی ظہیر خود بیان کرتے ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو فلسطینی ہے، تمہارے گھر اجڑ گئے، تمہاری زمینوں پر قبضے ہیں، اور تمہیں رہنے تک کی سانس لینے کی آزادی نہیں، اور تم پاکستان کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ پاکستان بچے گا تو ہم بچیں گے. یعنی یہ ایک آواز ہے، یہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور اسی لیے آپ کے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی مشکل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے مسائل میں الجھا رہے، جو امت کا درد ہے وہ فیل نہ کر سکے، اس کا کوئی حل تلاش نہ کر سکے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ملک کے استحکام کے لیے سوچیں، غور کریں، اور ایسے اقدام کے لیے اپنے حکمرانوں کو، اپنے ذمہ داران کو لائیں کہ وہ امت کی واقعتاً لیڈنگ کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جسم کے ساتھ مثال دی کہ مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، تو جسم جو ہے فوری طور پہ حل تلاش کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو اور آپ کہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ فوری ٹیسٹ کراتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اسی طرح مسلمان کے لیے جسم ہے تو اس کا فوری تدارک کرنا چاہیے، وہ اسباب وجوہات تلاش کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے. پھر پتہ چلے گا کہ ایک جسم ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو بے حسی ہے، وہ پھر وہ اخوت، وہ محبت، وہ ایثار جو ایمان کی علامات ہیں وہ مسلم امت کے اندر نظر نہیں آتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے بنیان، عمارت کی طرح قرار دیا. جیسے دیکھیے خالی دیوار کھڑی ہو، جتنی مرضی بلند ہو، جتنا مرضی اس کو مضبوط بنایا جائے، وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. اس کے ساتھ اور دیواریں ہوں گی، پلرز ہوں گے، چھت ہوگی، وہ ایک مضبوط عمارت بن جائے گی. اسی طرح امت مسلمہ کے وجود کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اس طرح امت مضبوط ہوتی ہے. امت کے وہ ارکان جو ایمان سے وابستگی رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، وہ اس عمارت کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں. اور جو ناکارہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ملک کو کمزور کرنے لگ جاتے ہیں. آپ جانتے نہیں کہ اس ملک کو، ہمارے اس ملک کو کیسے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور تاحال اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں.
تو ہمیں ایک عمارت کی طرح بننا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اس کو کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو مسلم امت کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے وہ ناسور بن جائیں، جیسے دہشت گردی ہے، جیسے ایسے فسادات ہیں جو کسی بھی مسلم علاقے میں پیدا ہوں، تو اس کو پھر اس جسم کی طرح اپنے سے علیحدہ کر کے باقی جسم کو بچانا، اس کو تحفظ دینا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بڑی جامع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ اگر میں اسی ایک موضوع پہ آپ کو یہ پورا لیکچر دے سکوں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سی ہیں، لیکن میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخوت اور پیار اور محبت کی لڑی میں جب مدینہ کے ان باسیوں کو پرویا جن کو آج دنیا انصار کے نام سے جانتی ہے اور مہاجرین کے نام سے جانتی ہے، ان انصار و مہاجرین کو جب اخوت کی لڑی میں پرویا گیا تو یقین کیجئے انہوں نے ایسا پیار، ایسی محبت، ایسی چاہت اور ایسا ایثار وہ پیش کیا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ شاید آپ اس کو نہ جانتے ہوں کہ جب انہوں نے کھجوروں کے درخت انصار کو دیے، انصار نے مہاجرین کو دیے، جب وہ آئے تھے، یا کچھ تحفے تحائف زمین کی صورت میں کسی بھی صورت میں انہوں نے ان کو دیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی جانور دے دیے، ان سب کو عربی کے اندر کہتے ہیں منیحہ، اس کی جمع منائح، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کسی کو دیں تو وہ بطور عطیہ ہوتی ہے، تو آپ نے وہ دی۔ اب کیا ہوا کہ جب خیبر اور اس سے پہلے بنو قریظہ اور بنو قینقاع ان سے جب جنگ ہوئی اور ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا اور قریظہ کو ختم کیا گیا، تو اس وقت مسلمان جو مہاجر تھے انہوں نے اپنی زمینیں جو انصار نے ان کو دی تھیں، وہ درخت، وہ باغات جو انصار نے انہیں دیے تھے، وہ واپس کرنے شروع کر دیے۔ یہ خودداری کی ایک طرف تو ایثار ہے، ایک طرف خودداری ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں ایثار ہر کوئی ہم سے ایثار مانگتا رہتا ہے۔ اگر آج پاکستان نے یہ اقدام کیا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چور دروازے بند کریں اور ان لوگوں کو جو انلیگل پاکستان میں رہ رہے ہیں اور یہ کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف یہاں ہی سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں، تو میں آپ کو اس مسئلے کا حل سیرت کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ ہوا، جن مہاجرین کو زمینیں اور باغات انصار نے دیے تھے، ان کے حالت جوں بہتر ہوتی گئی تو وہ اپنی زمینیں، اپنے وہ باغات، جو درخت جو ان سے لیے تھے، وہ ان کو واپس کرتے چلے گئے۔ اور یہ کوئی سیرت کی کتاب سے نہیں، صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بڑی تفصیل سے۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد، یعنی ایسے سمجھے کہ چوتھی پانچویں، یعنی دوسری تیسری چوتھی پانچویں ہجری سے یہ کام شروع ہوا اور ان کو ان کے عطیات، ان کے جو تحفے تحائف تھے وہ ان کو واپس دینے شروع کر دیے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی اس سے یہ دلیل نہ نکال لے کہ تحفہ دے کے واپس لینا جائز ہے، وہ اس صورت میں جائز ہے جب تحفہ لینے والا اپنی طرف سے دے دے، واپس کر دے کہ جی اب آپ نے مجھے یہ دیا تھا تو میں واپس کر رہا ہوں، دینے والے کی کوئی چاہت نہ ہو، دینے والا تقاضا نہ کرے کہ میں نے جو تمہیں تحفہ دیا تھا وہ واپس کرو۔ لیکن اگر وہ لینے والا خود کہتا ہے جی آپ نے اس وقت مجھ پہ بہت احسان کیا تھا، جب میں قسمہ پرسی کے عالم میں تھا، جب مجھے مشکلات تھیں آپ نے یہ دیا تھا، اب میرے حالات اچھے ہیں تو آپ یہ واپس لے لیجئے، یا اس کے متبادل کوئی دے دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کام ہوا۔ اور خیبر جب فتح ہوا تو اس وقت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لائے، خیبر سے واپس آئے تھے، تو رد المہاجرون منائیہم، تو مہاجرین نے اپنے اپنے وہ تحفے تحائف انصار کو واپس کرنے شروع کر دیے۔
اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے جس ملک نے ایسے مہاجرین کا ساتھ دیا ہو جو اسلام کے تحفظ کے لیے کسی ملک میں آئے ہوں، تو ان کو بھی خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ملک کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ واپس کی اور عہد نبی میں یہ کام ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے کسی کے درخت آپ کو عطا کیے گئے تھے، آپ کو تحفے کے طور پہ دیے گئے تھے، آپ نے وہ بھی واپس کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واپس کیے۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ درخت ام ایمن جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ محترمہ تھی، اور وہ عظیم خاتون جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ان کے گھر جایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، تو وہ خاتون ہیں، اور ان کو جب یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ بھی وہ درخت واپس کر دیں جو آپ کو دیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اب انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا انس بن مالک، آپ جانتے ہیں کہ عہد نبی میں وہ 10 سے 20 سال تک رہے، یعنی اتنی ان کی عمر تھی، تو حضرت ام ایمن نے وہ ان کے گلے میں وہ کپڑا ڈالا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی کہ ہم تو واپس نہیں کریں گے، جو درخت ہمیں ملے تھے ہم تو واپس نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا دی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 10 گنا زیادہ دے کے ان کو راضی کیا کہ یہ تو تمہیں واپس دینے ہی ہوں گے کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا۔ تو اس کے مطابق ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اسلامی ملک کی معیشت کو اور اس کی سرحدوں کو محفوظ اور مستحکم کرنا یہ حکومتی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے ان سے وہ درخت واپس کروا رہے تھے، اور آپ نے واپس کروائے، ان کو راضی کیا، اور ایسے کر کے ان کا سارا معاملہ کلیئر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودداری اسی میں ہے، ایک طرف ایثار ہے تو ایک طرف خودداری ہے۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ وہ اقبال جس کا کل چھٹی کا دن منا کے اس کی کوئی تعلیم اور اس کے جو اشعار ہیں ان کے مفہوم کو بھی اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا جو تعلق قائم کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا۔ دیکھیے انہوں نے وقت پہ سپورٹ بھی کی، اور بعد میں انہوں نے ان کو ان کے ہدایہ، ان کے تحائف اور ان کے وہ درخت وہ واپس بھی کر دیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام ہمیں خودی کا درس بھی دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی ملک پہ مستقل طور پہ کوئی بوجھ بن جائے، نہیں، ان کو اب خود سٹینڈ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان نے یہی تو کہا کہ جو انلیگل رہ رہے ہیں، یعنی اتنی دہائیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو لیگل نہیں کر سکے یہاں کے قوانین کے مطابق، تو ظاہر ہے اس سے پھر سرحدوں کا وہ تحفظ بھی باقی نہیں رہتا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ جو اقدام ہے یہ اچھا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کا آپس میں رشتہ اور تعلق قائم کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ مسلمانوں کے خون ایک جیسے ہیں، برابری ہے ان میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ میں رہنے والا مسلمان اس کا خون کی قیمت کچھ اور ہو، جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی کوئی قیمت اور ہو، جو فلسطین میں رہتا ہے اس کی کوئی اور ہو، جو کشمیر میں رہتا ہے اس کی کوئی اور ہو۔ نہیں، مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے۔ یہ اگر آج امت مسلمہ جان لے کہ مسلمانوں کے خون کی قیمت ایک جیسی ہے، تو یقین کیجئے کہ کفار کو یہ جرت اور جسارت نہ ہو کہ وہ ایسے اقدام کر سکیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم پہلے دیکھیے، یہ یہودی آج تو نہیں وہاں پہ قابض، کبھی آپ نے فلسطین کے مسئلے میں ایسی تفصیل جانی تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو مسجد اقصی دکھائی جا رہی ہے؟ آخر کس وجہ سے ہم اس سے اس قدر غافل رہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ جنگ کے اس حالات کے اندر چلے کوئی شعور جاگا، بیدار ہوا اور آپ نے یہ جانا، لیکن میں ان 70 سالوں کا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں کوئی درد لیا تھا، کوئی فیل کیا تھا کہ وہاں بھی کچھ لوگ بستے ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم
موقع پہ یہ اقدام کوئی ایسے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے گا ہماری وہی روٹین، وہی حالت، وہی یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اسی طرح ہم خریدار اور سوداگر بن جائیں گے اور اسی طرح پھر ان کو استحکام ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اندر وہ ذوق، وہ استقامت نہیں ہے کہ ہم دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کے مارنے کے عادی ہوں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اقدام کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بچہ وہ شہید ہوتا ہے، 8 لوگوں نے اس کے مل کے ایک سازش کی اور اسے شہید کیا، قتل کیا۔ تو وہ صنعاء کے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 8 کو قتل کروایا ایک بچے کی وجہ سے، اور یہاں تک فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاء، کہ اگر تمام اہل صنعاء بھی اس کے قتل میں ملوث ہوتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک جان کی قیمت تھی۔ صنعاء کہاں پہ؟ مدینہ کہاں پہ؟ یمن کا علاقہ۔ تو اتنا فاصلہ اور ریاست کی پکڑ دیکھیے، گرپ دیکھیے کہ وہاں سے ایک بچے کے قتل میں 8 لوگوں کو قصاصاً قتل کروایا گیا۔ یہ نہیں کہ چلو ایک ہو گیا، کیوں؟ وہ کرنے والے زیادہ تھے، اگرچہ انہوں نے ایک بچے کو کیا۔ جب حکمران اس طریقے سے مسلم رعایا کو تحفظ دیں تو یقیناً وہ تحفظ ایسا مثالی بن جاتا ہے کہ صدیوں تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا بھی استحکام کریں، اور اسلامی ملک ہمارے پاکستان میں جو قیادت کی صلاحیت ہے کہ مسلم امہ کو لیڈ کر سکتا ہے، وہ اپنا فرض پورا کرے، اور جو اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو جتنے بلند مقام پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے گھر کا نگران والد ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے ذمہ داریاں بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر قیادت پاکستان کے سپرد ہے، ترکی کے سپرد ہے، سعودیہ کے سپرد ہے، تو پھر ان کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو فرائض شریعت کی طرف سے ان پہ لاگو ہوتے ہیں وہ ضرور اپنانے چاہیے۔ اور ان شہداء کا لہو جو مسلسل بہہ رہا ہے، وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہو، وہ فلسطین کے تحفظ کے لیے ہو، وہ کشمیر کے تحفظ کے لیے ہو، جو بھی صورت ہو، تو ہمیں یہ پیغام ان کی طرف سے ملتا ہے کہ بلائیں جن کی قوم لے تمہیں وہ شاہ سوار ہو۔ بلائیں یعنی دعائیں جن کی قوم لے تمہیں وہ شاہ سوار ہو، تمہیں وہ سر فروش ہو، تمہیں وہ جاں سپار ہو، تمہیں احترام دین کے ذمہ دار ہو، جو تم نہ ہو تو امن کی بنا نہ استوار ہو۔ یقین کیجئے کہ یہ جو جہاد ہے، یہ جو شہادتیں ہیں، ان کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ۔ ہم یقین جانیے کہ اس کے اثرات آج نہیں تو کل ضرور محسوس کریں گے کہ جن لوگوں نے فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، کسی بھی اسلامی ریاست کے تحفظ یا دین کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان شہداء کے لہو سے اس زمین کو ضرور سیراب کرے گا، اور اس کے نتائج ہم دیکھیں گے۔ یہ شہادتیں شکست نہیں ہیں، شہادتیں شکست نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی بد دل نہیں ہونا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے گا جب یہودی چھپ رہے ہوں گے درخت اور پتھر کے پیچھے، اور وہ بول کے بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر۔ تو ایسی صورتحال کے ہم منتظر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو یہ پیغام پہنچے گا، اور وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حمیت عطا کر دے جو اسلام کا تقاضا ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، جس کا میں نے عرض کیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہو نا، وہ آپس میں رحیم، جو عہد صحابہ تھا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو وہ قلب سلیم کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کر دے۔ ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا درد، اس کی تکلیف ہم بھی محسوس کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي